آج جو عنوان ہے وہ یہ ہے بادشاہی کی روحانی برکات. بادشاہی، خداوند کی بادشاہی جو ہے اس میں روحانی برکات جو ہیں ان کو آج ہم دیکھنا ہے. اور پیسہ جو ہے یہ بھی ان کی روحانی برکات میں سے ایک چیز ہے. اس کو خداوند کے کلام میں آئے دعا کریں. خداوند آج شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے خداوند جو تو نے ہماری زندگی میں دیا، تاکہ خداوند آج ہم تیرے کلام میں سے سیکھ سکیں. شکر ہے خداوند تو نے اس وقت تک پہلے ہی بہت سی برکتوں سے مالا مال کر دیا ہے. اب دعا کرتے ہیں خداوند اب کلام کے ذریعے ہمیں تقویت عطا کر، تیار کر خداوند، تاکہ خداوند تیرے حکموں کو مان سکیں، اس پہ عمل کر سکے، اور جو تو نے کہا ہے خداوند اس کے مطابق کر سکے. خداوند آج تیرے پاک روح جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرے، ہمیں تعلیم دے، ہمارا استاد بنے اور سیکھنے والی روح عطا کر خداوند، اور سب کو بڑی برکت دے. مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں آمین. بائبل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو خداوند جو ہے وہ اس چیز کے خلاف نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے پاس پیسہ نہ ہو. خداوند تو چاہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پراسپرس ہوں. مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے. اور اگر ہم بائبل سٹڈی جب ہم کریں گے تو خداوند کے کلام میں سے آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ غور کرنا کہ یسوع مسیح نے بہت سارا جو ہے وہ پیسے کے بارے میں جو ہے، اس سے زیادہ کہ وہ ہیلنگ کرے، ہیلنگ سے زیادہ اس نے زیادہ پیسے کے بارے بولا ہے، کیونکہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اسی لیے یسوع نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کہی ہیں. بائبل کا نظر انداز جو پیسے کے بارے میں ہے، پراسپیکٹ جو ہے، نظر انداز تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ پائیں. لیکن اس میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے کہ کنڈیشن آف آور ہارٹ، ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے پیسے کی طرف کیا ہے، وہ خداوند جو ہے سکھاتا ہے. پہلے میں نے آپ کو پتا ہے کہ آج سے 2-3 مہینے پہلے میں نے میسیج دیا تھا، وہ ڈیفرنٹ تھا. آج جو بالکل سمپل میں نے خداوند کے کلام میں سے دیکھا، اور میں نے بولا کہ سمپل جو ہے وہ خداوند کے کلام میں سے آج دیکھیں گے اور سیکھیں گے. جتنا بھی ہمارے پاس آج دھن دولت ہے، اس کا اگر آپ غور کریں تو کس کا ہے؟ خدا نے ہی دیا ہے. جو بھی آج ہمارے پاس ہے، چاہے جان ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے، وہ خدا نے جو ہے وہ ہمیں دیا ہے. آج جو بھی کچھ بھی ہے، اس لیے ہمیشہ جو ہے خداوند کے نام کو جلال اور اس کے نام کو جو ہے اس کی وڈیائی جو ہے وہ کرنی، کیونکہ اس کا دیا ہوا ہے. اگر آج ایک سانس ہے، جو ہم سانس لیتے ہیں، وہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے. ابھی آج ہی آج بھائی نے فون کیا، بھائی یعقوب نے، کہ ان کے پھپھڑ جی جو ہیں وہ خدا کے پاس چلے گئے. جارڈن میں تھے، کام کرتے تھے، لیکن مقصد یہ خدا کے پاس چلے گئے. یعنی سانسیں جو ہیں وہ گنی ہوئی ہیں. یہ جو ہیں یہ بھی خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے اسی دوران ہی جو ہے وہ کرنا ہے. وہی دولت جو ہے وہ دینے والا ہے. اگر پروورب میں جو ہے وہ دیکھیں، بھائی بشیر نے بھی آیت بولی، امثال اس کا 10 باب 22 آیت، پروورب چیپٹر 10 ورس 22 لکھا ہوا ہے، خداوند ہی برکت دولت بخشتا ہے اور اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا. جب وہ دولت دیتا ہے تو اس کے ساتھ دکھ نہیں ہوتا. آپ اندازہ کریں کہ آج دنیا کے لوگوں کو دیکھ لیں، آپ ہالی ووڈ، بالی ووڈ یا دوسرے جتنے بھی ووڈ ہیں، ان میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ملینر ہیں. وہ ملینر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس سکون نہیں ہے. وہ ایک تو ڈرگ استعمال کریں گے، ڈرگ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو ہیں وہ آدھی عمر میں مر رہے ہیں، وہ اپنی عمر نہیں کمپلیٹ کر رہے. ٹھیک ہے، اور یہ سروے ہے ان کا، خود کہتے ہیں. پچھلے دنوں میں مائیکل جیکسن جب ڈیتھ ہو گئی، یا اس کے علاوہ دوسرے جتنے ہیں سوسائڈ کر لیتے ہیں، بہت سارے اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، وہ کیونکہ اس میں دکھ شامل ہے. وہ سارے پہ، لیکن خداوند جب دیتا ہے تو اس میں دکھ شامل نہیں کرتا، اس کی برکت ہوتی ہے. اور اس جو تھوڑا بھی ہے، تھوڑے میں بھی جو ہے وہ برکت ہے، تھوڑا بھی جو ہے اس میں کیا ہے؟ سکون ہے، کیونکہ وہ جو ہے اس میں دکھ نہیں ڈالتا. اس لیے آج ہم شکر کرتے ہیں. پہلا امیر آدمی اگر ہم دیکھیں تو وہ ابراہیم تھا، جو ایمانداروں کا باپ ہے، جو بلیوروں، جتنے بلیور ہیں ان کا باپ ہے. جب پیدائش اس کا 13 باب 2 آیت میں لکھا ہے، اور ابراہیم کے پاس چھپائے اور سونا چاندی بکثرت تھا. ڈھیروں اس کے پاس جو ہے وہ پیسہ ٹکا تھا، اور وہ ہمارا ایمانداروں کا باپ تھا. اگر اس کے پاس ہے تو اگر اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہمارے پاس بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیسہ ٹکا ہو، ہم بھوکے نہ ہو. خداوند دیتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہم صحیح طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرے. ابراہیم جو تھا، آپ کو پتہ ہے، اگر وہ ایمانداروں کا باپ تھا،
اگر خدا نے اس کو دیا تو اس نے صحیح طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ 14ویں باب میں اگر ہم دیکھ لیں تو ادھر کیا لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم جو ہے جو بھی اس کا مال و متاع تھا اس کی 10 یقین لے کے آیا. مقصد یہ خدا کے پاس جو ہے وہ لے کے آیا. خدا نے زمین پر اس لیے نہیں ہمیں رکھا کہ ہم سٹرگل اور مشکل کی زندگی جو ہے وہ بسر کرتے رہیں. خدا چاہتا ہے کہ جو ہے ہم اچھی آسائش کی زندگی جو ہے وہ بسر کریں. جتنا آپ پیسے کے پیچھے بھاگیں گے, ٹھیک ہے, کیا ہوگا, پیسہ اتنا ہی آپ سے آگے جو ہے وہ بھاگ جائے گا. لیکن جو خدا ہمیں جب دے, اب بھاگنا جو ہے, میں وہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پیسے کے ہم پیچھے نہ بھاگیں, ہم اس کے پیچھے بھاگیں جو ہمیں پیسہ دینے والا ہے. جب اس کے پاس بھاگیں گے, جب اس کی طرف بھاگیں گے تو کیا ہوگا کہ پیسے ہمارے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے گا. تو لازمی ہے کہ ہم اس کے پیچھے بھاگیں, کیونکہ ابھی خدا کے کلام میں سے فردوس نے پڑھا کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور راست بازی تو ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. اگر ساری چیزیں, اس میں ساری چیزیں لکھی ہیں, تھوڑی سی چیزیں نہیں ہیں, ساری دنیا کی چیزیں جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں. خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے. میں ایک مثال آپ کو دوں گا, پہلے بھی میں نے دی. ایک راجہ تھا ہندوستان میں, اس نے کیا کہا کہ بادشاہ تھا, اس نے کہا کہ آج دنیا جتنی بھی میری جو بادشاہت میں لوگ ہیں, یہ کنگڈم میں جتنے لوگ ہیں, اس نے سارا دنیا کا سامان جو تھا اپنے محل کا سارا کچھ جو تھا سارا باہر رکھ دیا. بولا سب کچھ اٹھا کے جو آپ کو پسند ہے ایک ایک چیز اٹھا کے تو لے جاؤ. سب لوگ جو ہیں وہ اٹھا کے جو ہے وہ لے گئے. لیکن ایک آدمی ادھر کھڑا رہا, اس نے کوئی چیز نہیں اٹھائی. اس نے جا کے تو اپنے بادشاہ جو تھا, جو راجہ تھا, اس کے پاؤں کو پکڑ لیا. اور بادشاہ نے کیا کہا کہ یہ بادشاہی جو ہے میں تجھے دیتا ہوں, کیونکہ میرا کوئی وارث نہیں ہے, کوئی میرا بچہ نہ تھا. وہ ساری کی ساری بادشاہی جو ہے اس نے اس کو دے دی. اور آج بھی ہمیں جو ہے یہ چیزوں کو نہیں بلکہ اس راجہ کو جو یہوہ یری ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کے پاؤں کو پکڑنے کی ضرورت ہے. جب اس کے پاؤں کو پکڑ لیں گے تو ساری چیزیں ہماری ہو جائیں گی. خداوند جو ہے وہ آج دینے کی پہ اترا ہوا ہے. صرف بات یہ ہے کہ صرف اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ جو ہیں اس کو بھول جاتے ہیں جو دینے والا ہے. ہم ادھر ادھر کی دوسری چیزوں میں ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور بیزی جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. آپ میں سے آپ دیکھ لیں کہ جو بھی خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہوئے, مکتی داتا مانتے ہوئے ٹوٹل اپنے کمٹمنٹ اس کے ساتھ کرتے ہیں, ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آپ اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, ہماری زندگی بھی جو تھی وہ بھی بڑی مشکل کی زندگی تھی. لیکن خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ جب اپنا ٹوٹل اس کو دے دیا, ٹوٹل اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کر دیا, تو اس کے بعد پیسوں کی کبھی پرابلم نہیں ہوئی. اور شکر ہے خداوند کا کہ وہ اوور فلوئنگ بلیسنگ جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے, اور ہم نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ دیکھا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم سمجھ جائیں کہ دولت جو ہے یہ خدا کی طرف سے کیا ہے, گفٹ ہے ہمارے لیے. خداوند جو ہے وہ دیتا ہے. دنیا کا ایٹیچیوڈ کو نہ دیکھیں. دنیا جو ہے ان کو پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے, خداوند کے کلام کو ہم لوگ جانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ خداوند کے گھر میں کس طرح لے کے آنا ہے, اور جب دیں گے تو خداوند جو برکت دے گا. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی آج ہے اس کا ہے. کیونکہ کولوسین چیپٹر 1 ورس 16 میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے اسی میں سب چیزیں پیدا کی. کسی میں؟ یسوع میں. اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں, سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں, اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. اگر آج جو کچھ ہے وہ صرف خدا کی وجہ سے ہے اور اسی میں جو ہے وہ قائم رہتا ہے. ہمارا اس میں کیا ہے؟ شکر ہے خداوند کا, خداوند نے ہمیں کیا رکھا ہوا ہے, ایز اے اسٹوارڈ رکھا ہوا ہے, ایز اے مینیجر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. خدا بس پیسے کے خلاف نہیں ہے. خدا جو ہے کس چیز کے خلاف ہے؟ جب ہم ٹوٹل صرف پیسے کے ساتھ ہمارا پیار جو ہے وہ ہو جاتا ہے, ہم جڑ جاتے ہیں پیسے کے ساتھ, ہمیں کوئی اور چیز کا یاد ہی نہیں رہتا, پیسہ پیسہ پیسہ. وہ اس چیز کے خدا جو ہے خلاف ہے. ادروائز خدا نہیں چاہتا. سوال یہ ہے کہ خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہمیں وہ برکت دے؟ لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہمیں برکت دے, لیکن کیا اس برکت کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر اس کو ہینڈل نہیں, وہ یہ نہیں چاہتا کہ صرف محل بنائیں, بڑے بڑے گھر بنائیں, لگژری یا بڑی آسائش کی زندگی جو ہے وہ بسر کریں. خداوند یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اچھے گھر ہوں. خداوند یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھی جگہ پہ پڑھیں, اچھا کپڑا پہنے ہم لوگ. یہ خدا کی طرف سے نعمت ہے, خدا چاہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ
خداوند یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے جو خادم ہیں، آپ اس چیز کو یاد رکھنا کہ ہم ہر ایک جو ہے وہ خدا کا خادم ہے، مینیجر ہے۔ اور جب مینیجر کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو مالک کا پیسہ ہے یا مالک کا جو بھی کام ہے، اس نے آگے اس کو صحیح طریقے سے جو ہے اس کو کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم خدا کے کیا ہیں؟ مینیجر ہیں، سٹوئرڈ ہیں۔ اب ہم لوگ کس طرح جو ہے اس کے کام کو جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اگر اس کے کام کو ہم صحیح نہیں کر رہے تو مقصد یہ ہے کہ خدا جو ہے اس سے خوش نہیں ہوئے گا۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی جو بادشاہت ہے اس کو بنائیں۔ جب اس کی بادشاہت کی بلڈنگ ہم لوگ شروع کر دیں گے تو سارے کام جو ہے وہ آسان ہوتے جائیں۔ میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو اکثر میں کہتا رہتا ہوں، میں نے یہی کہتا ہوں کہ کیا کریں ہم لوگ، میں صرف آج پیسے پہ نہیں، صرف منی پہ ہی نہیں، بلکہ خداوند کی خدمت بھی ہم نے کرنی ہے۔ خداوند نے اپنا پاک روح کیوں دیا تھا؟ خداوند نے اپنا پاک روح، اپنی پوتر آتما دی تھی۔ اس کا ایکٹس اپوسٹل چیپٹر 1 ورس 8 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلے خداوند تم کو کیا کرے گا؟ اپنا پاک روح دے گا۔ ٹھہرے رہو، وہ اپنا پوتر آتما یا اپنا پاک روح دے گا تو تم میرے کیا ہوگے؟ وٹنس ہوگے۔ یروشلم، یہودیہ، سمریہ اور ساری دنیا تک تو میرے کیا ہوگے؟ وٹنس ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس کی بادشاہی، جب اس کی کنگڈم کے لیے ہم لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے گھر، ہماری ہر چیز جو ہے وہ آٹومیٹک بننا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اسی کے گھر ہم جو ہے اس کا خیال نہیں رکھتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خدا ہمیں جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھے سٹوورڈ نہیں ہیں، اچھے مینیجر نہیں ہیں۔ خداوند بھی جو ہے وہ ہمیں نہیں دیتا۔ آج ہم نے جو ہے جو مالک ہے اس کا کام ہم نے کرنا ہے، اس کی بادشاہت کو ہم نے بڑھانا ہے۔ متی 24 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، متی 24 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی بنیادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ آج اکثر ہم لوگ جو ہے، مقصد یہ ہے، اکثر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی آج جو اسلام جو ہے وہ بڑی زور سے ترقی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ آج دعا کرانے کے لیے ہمارے درمیان جو ہے موجود ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ وہ لوگ، اگر آپ دیکھ لیں، میں صرف تعلیم کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں دیکھ لیں، حالانکہ بڑے بڑے لوگ جو غریب ہیں، لیکن مسجد کے سامنے ایک ڈبہ رکھا ہوتا ہے، ہر کوئی اس میں جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں۔ اور دیکھ لیں کہ اس جگہ پہ چاہے وہ گاؤں ہو، چاہے اس جگہ پہ یعنی پیسے کسی لوگوں کے اپنے گھر کچے ہوں گے، لیکن اس جگہ پہ خوبصورت جو ہے وہ مسجد ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے قول کے مطابق انہوں نے اپنے خدا کے گھر کے لیے کیا کیا؟ دیا ہے۔ یہ ان چیزوں سے ہم نے سیکھنا، اور اسی لیے وہ ترقی بھی جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ہمیں سیکھنا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں بڑے سٹنجی، اور ہمیں ان چیزوں کا خیال ہی نہیں ہے۔ اگر خداوند کے گھر کے لیے جو ہے وہ کہا جائے تو کوئی خداوند کے گھر میں کوئی ڈالتا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم ایسا کریں گے تو خداوند کی بادشاہت جو ہے وہ پھیلے گی، خداوند کا کام جو ہے وہ ہوگا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہیں خداوند کے کام کے لیے مسیحیت کو دیکھیں کہ اگر بگننگ میں چلے جائیں، شروعات میں چلے جائیں، تو اس وقت آپ مسیحیت کو دیکھیں تو بہت زیادہ مسیحیت جو ہے، کرسچینٹی بڑے فاسٹ پیس پہ جو ہے وہ آگے گئی ہے۔ اعمال 2 باب اس کے 45 آیت میں لکھا ہے، اور اپنا مال اور اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ 47 اور جو نجات پاتے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ سارے لوگ جو تھے وہ جنرس تھے، وہ ان کے تھاٹ جو تھے وہ کنگڈم تھاٹ تھے، ان کی تھنکنگ جو تھی وہ بادشاہت کی سوچ تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارا سب کا سانجہ ہے۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے، ایک دوسرے کے لیے کام کرتے، اور اس وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ لوگ خدا کی بادشاہت میں اور زیادہ آتے گئے، اور دیکھیں جو مسیحیت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں دیکھ لیں، پہلی جنگ عظیم لگ گئی، اس کے بعد دوسری جنگ عظیم لگ گئی، اور اس جنگوں کی وجہ سے اس جگہ پہ، حالانکہ کرسچینٹی کدھر سے آئی ہے؟ یورپ سے ادھر آئی ہے، لیکن اس جگہ پہ کیا ہوا؟ گیپ آ گیا۔ اس گیپ کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو کتنے لوگ جو ہیں وہ مسیحیت سے دور ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں خدا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کنڈیشن جو اس جگہ پہ جو ہوگی، لیکن چونکہ ہم لوگ جو ہیں ہم تو خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے خدا کی بادشاہت کی بڑھوتی کے لیے کام کرنا ہے، ناٹ اونلی پیسے دینے کے لیے صرف،
بلکہ جس طرح ابھی پاسٹر رابرٹ اور مارٹی اور یہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ یہ بچوں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں، اور جب بچے ٹرینڈ ہو جائیں گے کل کے یہی پلر جو ہیں وہ بنیں گے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم سب لوگوں نے جو ہے مل کے کام کرنا، جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر کام ہوگا۔ آج کٹائی جو ہے وہ ریڈی ہے، لیکن اس کے لیے ریسورسز جو ہیں وہ چاہیے، کیونکہ جہاں بھی انسان جاتا ہے ایک جگہ سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے آپ کو پتہ ہے پیسہ لگتا ہے، اس لیے ہر چیز کے لیے خدا نے ایک ذریعہ رکھا ہوا ہے، اس کے لیے ریچ آؤٹ جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آج ہمارے تھاٹس جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں؟ خداوند کے لیے، خداوند کی بادشاہت کے لیے، اور ہمارا دنیا جو ہے یعنی دینا جو ہے، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ جو بٹوا دینا جو ہے مسیحی ایمان کا سب سے مشکل مرحلہ ہے، یعنی دینا جو ہے یہ سب سے مشکل جو ہے وہ مرحلہ ہے۔ لیکن جب ہم خداوند کا پرپس جو ہے، اس کا جو مقصد ہے اس بادشاہت کے لیے، اس کو جب ہم سمجھ جائیں گے تو پھر ہمارے لیے دینا جو ہے وہ آسان جو ہے وہ ہو جائے، کیونکہ خدا کی طرف سے کیا ہے، خداوند کو جب ہم سمجھ جاتے ہیں، جب ہم مان جاتے ہیں، خداوند کے لیے دل تیار کر لیتے ہیں تو خداوند پرووائڈ بھی کر دیتا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو پتہ ہے یہ سایہ چیپٹر 6 آئزیہ چیپٹر 6 میں، اس میں دیکھیں کہ جب یہ سایہ نے دل لگا لیا، خدا کو دیکھ لیا، اور اس وقت دیکھتے ہیں کہ جب اس نے محسوس کر لیا کہ یار میں تو انکلین لپس میں رہتا ہوں، لوگ جو ہیں وہ گناہ گار لوگوں میں رہتا ہوں، تو خداوند نے اس کا انتظام کیا کہ اس نے کیا کیا کہ سرافیم جو ہے کوئلہ اٹھا کے لایا اور اس نے منہ کو ٹچ کیا اور وہ اس کی شفا ہوئی اور وہ کلین ہو گیا، اور اس کے بعد خدا نے اس نے کہا کہ خداوند میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح جب اپنا دل جو ہے خداوند کی بادشاہت کے لیے باندھ لیں گے تو خداوند مہیا بھی کر دے گا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنے دل جو ہیں وہ خداوند کے لیے جو ہیں وہ تیار کریں۔ لوکا 14:28 میں لکھا ہے کہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے، میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں۔ مقصد یہ خداوند یسوع مسیح ادھر پیسوں کی مثال دے رہا ہے، اور وہ برج یہ نہیں ہے کہ جو بابل کا برج بنا ہے اس طرح کا برج کی بات کر رہا ہے، وہ برج جو ہے وہ پیسے کی، وہ بادشاہت کی بات کر رہا ہے، ادھر کنگڈم کی بات جو ہے یسوع کر رہا ہے، اس کو عام برجوں کی پرواہ نہیں تھی۔ مقصد یہ کہ بادشاہت کی یسوع بتا رہا ہے کہ کنگڈم کے لیے جو ہے ہمیں پورا ایسٹیمیٹ لگانے کی ضرورت ہے، اور اس کے کام جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب سارا کچھ جو ہے تیار ہوگا تو خداوند جو ہے وہ برکت دے گا۔ امثال 13:22 میں لکھا ہوا ہے، لیکن نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراث چھوڑتا ہے، نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراث چھوڑتا ہے، پر گناہ گار کی دولت صادقوں کے لیے فراہم کی جائے گی، گناہ گار کی دولت صادقوں کے لیے فراہم کی جائے گی۔ اور یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ آیت جو ہے اکثر ہم لوگ جو ہیں رانگ طریقے سے بھی جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور یعنی دوسری آیت ہے، یعنی کیا کہتے ہیں کہ خداوند سے مانگ تو وہ تجھے دنیا کی انتہا تک کیا کرے گا، مہیا جو ہے وہ کر دے گا۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں خداوند سے مانگنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور کس چیز کے لیے مانگنے کی ضرورت ہے؟ خداوند کی بادشاہت میں، تاکہ ہم لوگ جو ہیں اور زیادہ پارٹیسپیٹ جو ہیں وہ کر سکے۔ یہ حوالے کو اگر ہم دیکھیں، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور راست بازی اور ساری چیزوں کو ملتی جائیں گی، اس کو اگر ہم دیکھیں کہ یسوع نے جب صلیب پہ جان دی تو یسوع نے اس جگہ پہ صرف یہی نہیں ہے جان جب دی ہے تو اس نے صرف ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے، جب اس نے کیا کیا ہے، صرف گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ اس نے اس جگہ سے ہمیں مہیا بھی کیا ہے۔ اس جگہ سے ایک کام نہیں ہوا، ڈیوائن ایکسچینج جو ہے وہ ایک کام نہیں ہوا بلکہ اس جگہ سے بہت سارے کام ہوئے ہیں، اس نے اس جگہ سے مہیا بھی جو ہے وہ کیا ہے۔ لیکن آج خدا کا پلان جو ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ آدم نے جب گناہ کیا تو کدھر رہتا تھا؟ باغ عدن میں رہتا تھا، ہر آسائش ہر چیز اس کے پاس تھی، لیکن ہر چیز اس سے کھس گئی۔ لیکن آج جب یسوع مسیح میں ہم لوگ آ جاتے ہیں تو وہی پرانی چیزیں جو ہیں جس سے جو کھس گئی تھی وہ ہمیں تمام مل جاتی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کی بادشاہت جو ہے اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ آئیں ہم سب لوگ مل کر دعا کریں گے، اور میں چاہوں گا اسپرچول لیڈر جتنے ہیں سب اس کے اوپر ہاتھ رکھیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ دعا کریں گے۔ آئیں پلیز اپنے ہاتھ رکھیں اس کے اوپر۔ Pastor Robert, will you come and put hand here? We will pray and we will bless this sister if you like to come. Spiritual leaders, please come and we will lay hand on that and we will ask God's blessing. جتنے بھی spiritual leaders ہیں پلیز آپ آئیں اور اس جگہ پہ ہم لوگ ہاتھ رکھیں گے۔ جن کا بٹوا نہیں رکھا
اور وہ جو ہے اپنا بٹوا جو ہے وہ اٹھا لیں۔ ہاللیلویہ۔ سب اپنے ہاتھ رکھیں اور اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ میرا خدا، لکھا ہے خداوند کے کلام میں، لیٹس کلوز آور آئیز اینڈ لسن، میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے گا وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت ملے گا۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ بیماروں کو اچھا کرنا، خدا ان کا کلام کہتا ہے، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروہاں نکالنا، تم نے مفت پایا مفت دینا۔ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے آتا ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ہے، ملتا ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ پس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ مہیا کرے گا۔ پس میں تم سے کہتا ہوں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں عطا کر، یہ خدا ان کا کلام کہتا ہے، اور دینے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، وہ اچھا چرواہا ہے اور آج وہ جو ہے مہیا کر رہا ہے۔ خدا ان کا شکر کریں گے، اپنے ہاتھ اوپر رکھیں، ان بٹوؤں کے اوپر رکھ دیں، اوپر رکھیں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آج ہم پروفیٹکلی خداوند دعا کرتے ہیں کہ خداوند آج جتنے یہ بٹوے ہیں، خداوند اگر کسی میں کمی ہے تو خداوند اپنے یسوع نام سے خداوند تو بھر دے، اور اگر خداوند آج ضرورت ہے، کسی کے پاس اقامہ نہیں ہے تو خداوند تو اقامہ جو ہے وہ بھی مہیا کر دے، کہ تو ہمارا یہوہ یری ہے۔ خداوند آج جب ہم نے تو سے مانگا ہے تو یقیناً خداوند تو دینے کے لیے اترا ہے۔ خداوند تو آج سب کو بڑی برکت دے، اور خداوند تیرے یسوع نام سے ان کو انائنٹ کرتے ہیں، یسوع نام سے ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں ان بٹوؤں کو۔ خداوند ان کو لے اور خداوند ان کو بھر دے اپنے یسوع نام سے۔ خداوند آج بھر، خداوند آج بھر دے، خداوند کبھی کسی کے پاس کمی نہ رہے۔ خداوند جس طرح ملاکی میں لکھا ہوا ہے کہ تو آزما کے دیکھ، میں آسمان کے دریچے کھول کر تم پہ برکت برساتا ہوں کہ نہیں۔ خداوند آسمان کے دریچے کھول کر خداوند تو برکت برسا دے، اور خداوند ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہو، اور خداوند حجی کے مطابق تو نے کہا کہ میں اس جگہ پہ موری کر دی ہے، اس بٹوے میں موری، تھیلی میں موری کر دی۔ خداوند آج اس موری کو بند کر دے خداوند، تاکہ خداوند تیرے لوگ برکت پائیں اور ان کے پاس کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ خداوند آج اپنے لوگوں کو خداوند کثرت سے برکت دے، سب کے ساتھ جب ایگریمنٹ میں متفق ہو کہ خداوند جب تجھ سے مانگ لیا ہے تو خداوند تو نے مہیا کر دیا ہے۔ خداوند بڑی برکت دے، سب کے ساتھ ہم مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین، ہاللیلویہ۔